ہر بچہ جب پہلی بار اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اپنی ماں کو پہلا استاد، پہلا رہنما اور پہلا محفوظ گھر پاتا ہے۔ ماں صرف وہ نہیں جو جنم دیتی ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنے بچے کے دل، دماغ اور روح کو تراشتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ماں کی اصل ذمہ داری کیا ہے اور کیسے کبھی کبھی محبت قابو میں بدل جاتی ہے اور وہی بچے تکلیف سہتے ہیں جنہیں مائیں بچانا چاہتی ہیں۔ یہ درست ہے، ماں کھانا دیتی ہیں، کپڑے دیتی ہیں، چھت دیتی ہیں اور تحفظ دیتی ہیں۔ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور ان کے بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر ماں کی اصل ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف جسم کو کھلانے پلانے کی نہیں، بلکہ دل کو سہارا دینے کی بھی ہے۔ ایک سچی ماں اپنے بچے میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔ وہ صبر سے صحیح اور غلط میں فرق سکھاتی ہے۔ وہ ایک محفوظ جگہ بن جاتی ہے جہاں بچہ بلا خوف آئے اور جج کیے جانے کے ڈر کے بغیر بات کرے۔ اصل ذمہ داری یہ نہیں کہ بچے کو خوف کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ بچے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے میں ہمت، حکمت اور نرمی کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ مگر افسوس، بہت سے گھروں میں مائیں انجانے میں ایک حد پار کر جاتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ قابو پانے والی، بہت زیادہ کنٹرول کرنے والی بن جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، کھانا، کپڑے، تعلیم، اس لیے تمہیں ہر بات ماننی ہوگی، تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے الفاظ جب بار بار کہے جائیں تو آہستہ آہستہ بچے کی روح ٹوٹ جاتی ہے۔ شکر گزاری کے بجائے بچہ دباؤ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اڑنے کے بجائے وہ قید محسوس کرتا ہے۔ ایسی محبت نہیں رہتی، وہ قابو بن جاتی ہے اور اس قابو میں بچے اپنی آواز کھو دیتے ہیں۔ وہ خود پر شک کرنے لگتے ہیں، وہ رسک نہیں لیتے، وہ اپنی پوشیدہ صلاحیتیں دریافت نہیں کر پاتے کیونکہ بچپن سے ہی ان کے پر باندھ دیے گئے ہوتے ہیں۔ آئیے ایک مثال شیئر کرتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی جس کی ماں ہمیشہ اسے قربانیوں کا احساس دلاتی تھی۔ ہر دن وہ سنتی تھی، میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ برداشت کیا، میں نے تمہیں تعلیم دی، کپڑے دیے، معاشرے میں عزت دی، یہ مت بھولو، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہتی ہوں۔ پہلے لڑکی مانتی رہی، وہ وہی پڑھتی جو ماں چاہتی، وہی لباس پہنتی جو ماں چاہتی۔ اس نے اپنے خواب بھی قربان کر دیے تاکہ ماں خوش رہے۔ مگر آہستہ آہستہ وہ اندر سے ٹوٹنے لگی، اس کا اعتماد ختم ہو گیا، وہ ہمیشہ غلطی کرنے سے ڈرتی، اسے کبھی اپنے بارے میں اچھا محسوس نہ ہوا، کیونکہ چاہے وہ کچھ بھی کرتی، ماں کے الفاظ ہمیشہ یہی ہوتے ہیں، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا اور پھر بھی تم نے مجھے ناکام کیا۔ یہی ہے کہ قابو پانے والی محبت بچے کو کیسے برباد کر سکتی ہے۔ ماں نے سمجھا وہ بیٹی کو بچا رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اسے کچل رہی تھی۔ اب آئیے اس کے برعکس مثال دیکھتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا جو پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا، استاد اکثر اسے سست کہتے، دوسرے رشتہ دار کہتے کہ وہ کل ذہن ہے اور کبھی کچھ حاصل نہیں کرے گا، مگر اس کی ماں، اس نے کبھی ہار نہیں مانی، اس نے کبھی بیکار یا ناکام جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ وہ کہتی، میرے بیٹے، مجھے تم پر یقین ہے، تم اپنی الگ خاصیت رکھتے ہو، بس کوشش جاری رکھو، تم ضرور چمکو گے۔ یہ سادہ الفاظ اس کے لیے طاقت بن گئے۔ اس نے محنت شروع کی، خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی صلاحیتیں دریافت کی،
وہ لڑکا جسے کبھی کن ذہن کہا جاتا تھا زندگی میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ماں نے اسے زنجیریں نہیں بلکہ پر دیے۔ نتیجہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہی فرق ہے۔ قابو پانے والی ماں خوف پیدا کرتی ہے، جبکہ حوصلہ افزا ماں طاقت دیتی ہے۔ سچی ماں بننا کنٹرول کے بارے میں نہیں بلکہ اعتماد کے بارے میں ہے، قربانیوں کی یاد دہانی کے بارے میں نہیں بلکہ بچے کو بڑھنے کے لیے حوصلہ دینے کے بارے میں ہے۔ ہر ماں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، تمہاری محبت سیڑھی ہونی چاہیے، پنجرا نہیں۔ تمہارے الفاظ اس پانی کی طرح ہوں جو پودے کو بڑھنے میں مدد دے، نہ کہ ان پتھروں کی طرح جو اس کی نشوونما روک دے۔ بچوں کو پر چاہیے، زنجیریں نہیں۔ انہیں آزادی چاہیے، خوف نہیں۔ اور جب مائیں اس طرح کی محبت دیتی ہیں تو نہ صرف بچے ہمیشہ ان کا احترام کرتے ہیں بلکہ وہ معاشرے کے روشن ستارے بھی بن جاتے ہیں۔